السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی گزشتہ کل کے بیان کو آگے جاری رکھیں گے۔ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ 5 خصوصیتیں کل آپ نے سماعت کی، آج 6ٹھی خصوصیت سے 10ویں خصوصیت تک انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور اس کے بعد اہل بیت کی تعظیم کے واقعات۔ تو اہل بیت اطہار کی 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلاتے ہیں، اور صحیح نسب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوتے ہیں۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اولاد کا جو سلسلہ ہوتا ہے، خاندان کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا خاندان بیٹی کی طرف سے چلتا ہے۔ اور یہ اہل بیت کی بھی خصوصیت کہ ہیں تو وہ بی بی فاطمہ کی اولاد، لیکن حضور کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اور اس تعلق سے حدیث پاک میں ہے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت میں رکھا، لیکن میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا، میری اولاد کو علی ابن ابی طالب کی پشت میں رکھا، یعنی علی کی اولاد میری اولاد، فاطمہ کی اولاد میری اولاد، کیونکہ یہاں مراد وہی ہے، حضرت علی کی اولاد سے بھی مراد وہ ہے جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ہو، ورنہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی دیگر ازواج اور دوسری بیویوں کی جو اولاد ہے وہ پھر اس میں شامل نہیں ہوگی۔ یہاں مراد کیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی اولاد پیدری رشتوں کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی باپ کے رشتوں کی طرف منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے، کیونکہ ان کا میں ولی ہوں اور ان کا میں اصبع ہوں، یعنی میں ان کا رشتہ دار ہوں۔ کہ فاطمہ کی اولاد کی نسبت کدھر کی جاتی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ اسعاف الراغبین نام کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے ساتھ خاص ہے، یعنی آپ کی اولاد کو حضور کی اولاد کہا جاتا ہے، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔
ویسے تو ان کی اولاد حیات نہیں رہی، لیکن اگر دوسری صاحبزادیوں کی بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب، اگر ان کی اولاد زندہ رہتی بھی تب بھی ان کی اولاد کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ہیں اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جیسا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ خصوصیت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو حاصل ہے، اور ان کو یہ شرف اور یہ مرتبہ ملا ہے کہ بیٹی کی اولاد ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں اور حضور کی اولاد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا ہے۔ یہ ہو گئی چھٹی خصوصیت۔ ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا وجود یہ زمین والوں کے لیے امن و امان کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض، کہ ستارے یہ آسمان والوں کے لیے باعث امن و امان ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن و امان، یعنی ان کی وجہ سے ہمیں جو امان ملتا، ہمیں سکون ملتا ہے، یہ اہل بیت اطہار کے وجود کا صدقہ ہے۔ تو یہ ہو گئی ساتویں خصوصیت۔ آٹھویں خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے اہل بیت اطہار ہی داخل ہوں گے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے وہ کل ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، تو اس کا مطلب جنت میں بھی سب سے پہلے وہی جائیں گے۔ امام ثعلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے لوگوں کے حسد کی شکایت کی، یعنی مولا کائنات نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو، اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم چار میں سے چوتھے ہو، یعنی چار افراد میں سے ایک ہو؟ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میں، تم اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما داخل ہوں گے، یعنی یہ چار شخصیتیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہماری ازواج، یعنی تمہاری، ہماری اور حضرات حسنین کریمین کی بیویاں یہ ہمارے دائیں بائیں ہوں گی، اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوگی، اور اس شان کے ساتھ یہ قافلہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ساتویں خصوصیت۔ اور آٹھویں خصوصیت یہ ہے، آٹھویں خصوصیت ہو چکی۔ نویں خصوصیت یہ علامہ صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی سید کے ساتھ احسان کرے گا، جو اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کے لیے کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور ان کو خوش کرے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو اہل بیت کی خدمت کرے گا، جو اہل بیت کو خوش کرے گا، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ نویں خصوصیت۔ اور دسویں خصوصیت کیا ہے؟ حضرت علامہ صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ خصوصیت بھی شمار کرائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت درازی عمر اور قیامت کے دن سفید چہرے ہونے کا سبب ہے، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا اس کی عمر لمبی ہوگی اور قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ اور اس کا برعکس اگر ہو، یعنی اس کے برعکس اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو اس کا اثر بھی پھر الٹا ہوگا، یعنی اس کی عمر کم ہو جائے گی اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سیاہ ہوگا، کالا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوائق محرقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور وہ اپنی آرزوؤں سے بہراور ہو جائے، یعنی اس کی تمنائیں پوری ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکتا ہوگا۔ لیکن جو میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، تو وہ قیامت کے دن میری بارگاہ میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، یعنی اس کا چہرہ کالا ہوگا۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس پر۔
اہل بیت اطہار سے محبت یہ نجات کا ذریعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی خوشنودی کا ذریعہ۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبان اہل بیت کی جماعت میں شامل فرمائے، اور قیامت کے دن اہل بیت کے صدقے میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو اہل بیت اطہار کے بارے میں 3 اشعار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہے وہ سلام کے اندر پڑھے جاتے، بڑے ہی پیارے اشعار جس میں اہل بیت کی شان بیان کی گئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پارہائے صحف گنچہائے قدس، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف کا مطلب کیا ہوا؟ صحف مطلب صحیفہ، صحیفے کی جمع، صحیفہ مطلب کتاب، کتابوں کے ورق آپ نے دیکھے، کتابوں کے پارے، قرآن پاک کے پارے آپ نے دیکھے کیسے سفید اور چمکدار ہوتے ہیں، تو اہل بیت اطہار کے چہرے بھی ایسے ہی نورانی اور چمکدار ہوتے ہیں۔ اور گنچہائے قدس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدس کا معنی پاکیزگی، یہاں مراد جنت، اور گنچا معنی کلی، کلی معنی پھول، کلی کی ابتدا، پھول کی ابتدا کو کلی کہا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار اور اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں یہ جنت کے پھول ہیں اور جنت کی کلیاں ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ریاض نجابت کا کیا مطلب؟ نجابت مطلب خاندانی شرافت، اور اہل بیت کی خاندانی شرافت تو آپ ملاحظہ کر چکے کہ کیسا بلند و بالا، یہ خاندان کیسا افضل و اعلیٰ، سارے خاندانوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا خاندان۔ تو فرماتے ہیں کہ خاندانی شرافت کا یہ جو باغ ہے، اس میں جو یہ پودے لگے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار کے جو افراد اور اہل بیت اطہار کی جو ہستیاں یہ خاندان نبوت کے پودوں کی طرح ہے، اور اس میں جو پانی دیا گیا ہے وہ آب تطہیر ہے، جو قرآن مجید کے اندر پروردگار نے یوں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ساری گندگیوں کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، آب تطہیر یعنی پاکیزگی والا پانی، پاکیزگی والے پانی سے ان پودوں کو سینچا گیا ہے اور ان پودوں کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان۔ اور تیسرا شعر اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں فرماتے ہیں کہ خون ختم رسول سے ہے جن کا خمیر، خون ختم رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ خون ختم رسول، ختم رسول یعنی ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خون مبارک ان کے خمیر میں شامل ہے۔ ان کا خمیر، اہل بیت اطہار کا خمیر تیار کیا گیا ہے، اور ان کا جو مٹی سے جو گوندا گیا ہے اور خمیر جو بنا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی شامل کیا، اور جس کے خمیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل، اس کو کیسی پاکیزگی ملی ہوگی اور کیسی طہارت ملی۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، کہ ان کی فطرت بے لوث ہے، گندگیوں سے پاک ہے، ان کی فطرت اور ان کی عادت اور ان کی خلقت، ان کی بناوٹ ساری گندگیوں سے اور ساری ناپاکیوں سے پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ تبلیغ رسالت پر اور رشد و ہدایت کا جو فریضہ میں نے انجام دیا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس پر میں کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، مگر قرابت کی محبت، یعنی کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، صرف اتنی خواہش ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس کے شان نزول میں حضرت سعد الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مصارف بہت زیادہ تھے، یعنی خرچے بہت زیادہ تھے اور مال کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ حضور کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا وہ تو تقسیم فرما دیتے تھے، تو خرچے بہت زیادہ تھے لیکن مال کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انصار صحابہ کرام نے اس چیز کو محسوس کیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے انہوں نے بہت سارا مال جمع کیا،
اور وہ مال لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، گمراہی سے نجات عطا فرمائی، آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے یہ مال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قبول فرما کر عزت افزائی فرمائیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے کار تبلیغ انجام دیا اور اسلام تم تک پہنچایا ہے اور میرے ذریعے سے تم کو جو ہدایت ملی ہے اس پر میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میری خواہش تو بس اتنی ہے کہ قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہ تقاضا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کہ اہل بیت سے بھی محبت ہو۔ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضور کے اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ دو حدیثیں بیان کر کے پھر واقعات کی طرف آئیں گے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتكون عترتی احب الیہ من عترتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جائے، میرے گھر والے اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور میری ذات اس کی ذات سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو جائے۔ تو ایمان کامل کی یہ علامت ہے، ایمان کامل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے، حضور کے اہل بیت سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کریں، ان سے محبت اپنے گھر والوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بی بی فاطمہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہا اللہ وذریتہا علی النار، کہ بے شک فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم پہ حرام فرما دیا، یعنی فاطمہ کو اور اس کی اولاد کو جہنم پہ حرام فرما دیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ اب واقعات کا سلسلہ، اہل بیت اطہار کے تعلق سے واقعات ملتے ہیں، ان کی تعظیم کے واقعات، صحابہ کرام نے کیسی تعظیم کی، بزرگان دین نے اہل بیت اطہار کی کیسی تعظیم کی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبید ابن حنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، یہ بچپن کی بات ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی بات ہے، اور دیکھیں ان کے انداز کیسے نرالے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس وقت وہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو میں ممبر پر چڑھ گیا۔ فاروق اعظم بھی ممبر پر تشریف فرمائے، امام علی مقام بھی ممبر پر چڑھ گئے، اور امام علی مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں انزل عن منبر ابی واذهب الى منبر ابی کا، کہ میرے والد کے ممبر سے اتر جائیے اور اپنے والد کے ممبر پر جائیے۔ بچوں کا یہ انداز ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام نے کس سے کہا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ ممبر تو میرے والد کا ہے، میرے نانا جان کا ہے، اس ممبر سے اتریے اور اپنے باپ کے ممبر پر جائیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لم تکن لی ابی ممبر، کہ میرے والد کا تو کوئی ممبر تھا ہی نہیں، ہمارے پاس تو جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا جان کا دیا ہوا ہے، میرے والد کا تو کوئی ممبر ہی نہیں تھا کہ میں اس کی طرف جاؤں اور اس پر جا کر بیٹھوں، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا، جو بھی نعمتیں ملی ہیں، جو بھی ہدایت ملی ہے، یہ آپ کے نانا جان نے عطا کی۔ پھر کیا ہوا؟ امام علی مقام کہتے کہ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، وہاں قریب میں کنکریاں تھیں، میں ان کنکریوں سے کھیلتا رہا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے سے فارغ ہوئے تو میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ میں لے کر اپنے گھر گئے، اور گھر لے جانے کے بعد خاطر تواضع کی، پھر ارشاد فرمایا کہ کتنا اچھا ہو کہ آپ کبھی کبھی اس طریقے سے میرے گھر پہ آیا کریں، یعنی امام علی مقام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا اچھا ہو کہ آپ کبھی کبھی میرے گھر پہ اس طرح تشریف لایا کریں تو مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ تو اسی طریقے
کا ایک واقعہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت عمر کے صاحبزادے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی چونکہ اندر وہ تنہائی میں کچھ راز کی باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ ضروری باتیں کر رہے ہوں گے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے تھے اور وہ اندر نہیں جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے واپس ہو گئے، تو امام علی مقام کہتے کہ میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ وہاں سے واپس ہو گیا، میں حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا، اور پھر یہ جب بعد میں حضرت امام علی مقام کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ شہزادے کیا بات ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میری آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی؟ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں آیا تو تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کے گھر پر آیا تھا اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جب واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس ہو گیا۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ سننے کے لائق ہے اور یاد رکھنے کے لائق ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے شہزادے، آپ عبداللہ ابن عمر سے زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر اجازت کے بھی میرے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے جو جملہ ارشاد فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے کہتے کہ ہمارے سر پر یہ جو بال ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اگائے ہیں، ہمارے سروں کے یہ بال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اگائے ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دروازے پر کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر اجازت کے بھی گھر میں تشریف لا سکتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی ایسی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت علامہ ابو الفراء اصفہانی عبید اللہ ابن عمر قواریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ ابن سعید نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سعید ابن ابان قریشی نے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ بچپن کا عالم تھا، نو عمر تھے، بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو دیکھا تو ان کو بلا کر اونچی جگہ پر بٹھایا۔ یہ ادب و احترام کا طریقہ، سادات کرام کو اونچی جگہ پر بٹھا، یہ تو مجبوری، ان کی اجازت سے ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اونچی جگہ پر بٹھایا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، جو بات وہ لے کر آئے تھے ان کی بات پوری کر دی۔ اب جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی قوم نے ان کو ملامت کی اور کہنے لگے کہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایسا ایسا سلوک آپ نے کیوں کیا، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک معتبر آدمی نے یہ روایت بیان کی ہے، اور وہ آدمی اتنا زیادہ معتبر ہے کہ مجھے ایسا یقین ہے، میں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن رہا ہوں، میں خود سن رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی یسرنی ما یسرھا، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے، جس سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ اگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر ہوتی اور ان کی موجودگی میں ان کے بیٹے کے ساتھ میں وہ سلوک کرتا جو میں نے ابھی کیا تو یقیناً انہیں خوشی ہوتی، اور جب وہ خوش ہوتے تو ان کے والد واجب بھی خوش ہو جاتے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو میری نجات ہو جاتی۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ادب کا طریقہ ہے، انہوں نے یہ ادب سکھایا۔ اور آئیے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مسامرات الاخیار میں سند متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض متقدمین یعنی گزرے ہوئے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے جن کو حج کی بڑی آرزو رہا کرتی تھی، اور جب بھی موقع ملتا تھا وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا
کہ 1 سال مجھے بتایا گیا، وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کے ولی، کہ 1 سال مجھے بتایا گیا کہ حاجیوں کا قافلہ بغداد میں آیا ہوا ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلا جاؤں۔ چنانچہ میں نے 500 دینار لیے اور بازار میں گیا تاکہ حج کے لیے جس سامان کی ضرورت ہوتی وہ سامان خریدوں، ضروریات حج خرید کر لاؤں۔ میں بازار میں گیا، ابھی سڑک پہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک خاتون آئی اور وہ کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میں سید زادی ہوں اور میری بچیوں کے تن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، اور آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ بھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ ان کی ضرورت کا عالم تھا اور ان کی محتاجی کا عالم تھا۔ بی بی جو سیدہ تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ میری بچیوں کے تن کو ڈھکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، اور چوتھا دن ہوا، آج تک 4 دن سے ہم نے کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ تو وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آ گیا اور اس کی بات میرے دل میں اثر کر گئی۔ وہ 500 درہم میں نے اس کے دامن میں ڈال دیا، وہ 500 دینار میں نے وہ سیدہ کے دامن میں ڈال دیے اور اس سے کہا کہ یہ لے جائیے اور اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کیجئے۔ اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک سید زادی کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر میں وہاں سے واپس ہو گیا، حج کرنے کا ارادہ تھا لیکن اب نہیں جا سکتا تھا کہ 500 دینار تو خرچ ہو چکے تھے، وہ سیدہ کو دے دیے، سید زادی کو دے دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں حج کر چکا تھا، اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے حج کرنے کا شوق نکال دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ قدرتی طور پر تھا کہ اس سال حج کرنے کا ارادہ ہی ختم ہو گیا اور میں نے حج نہیں کیا۔ میرے دوست، میرے احباب، میرے رشتہ دار جو حج کرنے کے لیے جانے والے تھے، وہ قافلے والے حج کرنے کے لیے گئے، انہوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہونے کے بعد واپس بھی آ گئے۔ تو میں نے سوچا کہ دوستوں سے جا کر ملاقات کرنی چاہیے اور رشتہ داروں سے جا کر ملاقات کرنی چاہیے اور ان کو حج کی مبارکباد پیش کرنی چاہیے، جیسے ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ حاجی حج سے فارغ ہونے کے بعد آتے ہیں تو ان کو حج کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دوستوں کے پاس جا کر ان کو حج کی مبارک دوں، تو میں ایک ایک کر کے اپنے دوستوں کے پاس جانے لگا اور جس کے پاس بھی جاتا اور میں اس سے کہتا، پہلے سلام کہتا اور اس سے یہ کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کی کوششوں کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو سامنے سے وہ بھی مجھے کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حج کو بھی قبول فرمائے۔ توجہ ہے، حج کرنے گئے نہیں تھے لیکن جو بھی دوست اور جتنے بھی دوستوں سے ملتے تھے، سارے دوست جب یہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے تو وہ بھی سامنے سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی حج کو قبول فرمائے۔ تو بزرگوں کو تعجب ہوتا کہ میں نے تو حج کیا نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ مجھے حج کی مبارکبادی کیوں دے رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اس رات کو جب سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تجھ کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ تجھے حج کی مبارکبادیاں دے رہے ہیں جبکہ تو نے حج نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے میری ایک کمزور اور حاجت مند ضرورت مند بیٹی کی مدد کی تھی اور اس کی وجہ سے میں نے تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل تیرے جیسی شکل و صورت والا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ ایک سید زادی کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کو یہ انعام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت والا فرشتہ پیدا فرمایا۔ اب وہ ہر سال حج کرتا رہے گا، ان کی طرف سے حج کرتا رہے گا اور ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو وہ جو دوست لوگ ان کو حج کی مبارکبادی دے رہے تھے تو انہوں نے ان کو نہیں بلکہ ان کی شکل و صورت والے فرشتے کو دیکھا تھا۔ حضرت علامہ ادوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشارق الانوار میں حضرت علامہ ابن جوزی کی کتاب ملتقط سے یہ روایت کرتے ہیں کہ بلخ میں ایک علوی رہتے تھے۔ علوی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور ان کی بیوی اور چند بیٹیاں بھی تھیں، لیکن قضاء الہی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹیاں، بیوی، بچے سب بغیر سہارے کے رہ گئے، ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ بھی نہیں تھا، تو گزر بسر کیسے چلاتے؟ تو وہ بیوی بیان کرتی ہیں کہ دشمنوں کے خوف سے اور دشمنوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے میں سمرقند چلی گئی۔ وہ علوی خاتون کہتی کہ میں سمرقند چلی گئی، اور سمرقند میں اس وقت سردی کا موسم تھا،
تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی بچیوں کو ایک مسجد میں بٹھا دیا اور خود کھانا تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی، کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، کہ بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے، ایک شخص کے ارد گرد مجمع جھرمٹ ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ رئیس شہر ہے، یہ شہر کا رئیس ہے، یہ شہر کا امیر ہے۔ تو وہ علوی خاتون کہتی ہیں کہ میں رئیس شہر کے پاس گئی اور اپنا حال بیان کیا، حالت زار بیان کی، اپنی کیفیت بیان کی کہ ہم غریب ہیں، علوی خاندان سے ہمارا تعلق ہے، ہماری مدد کیجیے۔ تو وہ رئیس شہر، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مدد کرنی چاہیے۔ وہ سامنے سے کیا پوچھتا ہے کہ تم علوی ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ دیکھو وہ گواہ مانگتا ہے، اپنے علوی ہونے پر گواہ، جبکہ وہ رئیس شہر مسلمان تھا، جو شہر کا جو رئیس تھا وہ مسلمان، لیکن کیا کہتا ہے؟ اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ لیکن اس نے توجہ نہیں فرمائی۔ تو وہ بیوی کہتی کہ پھر میں وہاں سے واپس ہوئی اور مسجد کی طرف جانے لگی۔ میں مسجد کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں نے پھر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، اور اس بوڑھے آدمی کے ارد گرد بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ محافظ شہر ہے، لیکن یہ مجوسی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ آتش پرست سے آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ تو بیوی کہتی ہیں کہ ان سے ہی کچھ فائدہ ہو جائے، یعنی رئیس شہر نے سے وہ مدد کرنے سے انکار کر دیا، وہ تو گواہ مانگ رہا ہے، لاؤ اس مجوسی سے ہی مدد مانگ لیتے ہیں۔ کیونکہ ضرورت تو تھی، تو وہ گئی ان کے پاس، وہ مجوسی کے پاس گئی اور اپنی کیفیت بیان کی، اپنی سرگزشت بیان کی، اپنی آپ بیتی بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ رئیس شہر نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ بھی بیان کیا۔ تو اس مجوسی نے، اس بوڑھے آدمی نے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنی مالکن یعنی میری بیوی کو بلا کے لاؤ، اس سے کہو کہ اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر جلدی سے آئے۔ اور اس کی بیوی تھوڑی دیر کے بعد آ بھی گئی، اور اس کے ساتھ کچھ کنیزیں بھی تھی، کچھ خادمائیں، کچھ نوکرانیاں بھی تھیں۔ جب وہ پہنچی تو یہ بوڑھا آدمی اس سے کہتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جلدی جلدی اس علوی خاتون کے ساتھ جاؤ، مسجد میں اس کی بچیاں موجود ہیں، ان بچیوں کو اپنے گھر لے کر آؤ، ان بچیوں کو اپنے گھر لے کر۔ اب وہ علوی خاتون بیان کرتی ہیں کہ ان کی بیوی میرے ساتھ آئی، میری بچیوں کو لیا، اپنے گھر پہنچ گئی، اور پھر وہ بوڑھا جو شخص تھا، جو مجوسی تھا، وہ بوڑھا شخص، اس نے ہمارے لیے ایک الگ کمرے کا انتظام کیا، ہمارے لیے ایک الگ سے رہائش گاہ کا انتظام کیا، بہترین کپڑے پہنائے اور ہمارے لیے طرح طرح کا کھانا تیار کروایا، اور طرح طرح کے کھانے ہمارے سامنے اس نے پیش کیے۔ اس نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا۔ وہ مجوسی تھا، سوچنے جیسی بات ہے، وہ رئیس شہر مسلمان تھا، اس کے باوجود اس نے مدد نہیں کی، لیکن یہ مجوسی تھا محافظ شہر، لیکن اس نے اس طرح سے ان کا ادب و احترام کیا اور ان کے لیے یہ اتنا اہتمام اور انتظام کیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو جو رئیس شہر تھا مسلمان اور جس نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، اس نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے، میدان محشر قائم ہے، اور لواء الحمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر لہرا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے اعراض فرما رہے ہیں، یعنی منہ موڑ لیا ہے۔ تو وہ رئیس شہر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، جبکہ میں تو مسلمان ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیم البینۃ علی انک مسلم، تو مسلمان ہے، اس پر گواہ پیش کر، اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کر۔ تو اس کو تعجب ہوا کہ حضور گواہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علوی خاتون سے جو کچھ تو نے کہا تھا بھول گیا کیا؟ علوی خاتون سے بھی تو نے ثبوت مانگا تھا، اس کے علوی ہونے پر گواہ مانگے تھے، اب تو اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کر۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ سامنے جو تجھے محل نظر آتا ہے کہ جنتی محل، یہ جنتی محل نظر آتا ہے، دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ محل اسی بوڑھے شخص کا ہے جس کے گھر میں وہ علوی خاتون ٹھہری ہوئی ہے۔ اس کو تعجب ہے کہ وہ تو مجوسی ہے، مجوسی کے لیے جنتی محل کیسے ہو گیا؟ وہ بیدار ہوا تو بہت اس کو تکلیف ہوئی، رو رہا تھا، اپنے چہرے پر تماچے مار رہا تھا۔ اپنے غلاموں کو اس نے فوراً روانہ کیا، جاؤ اور علوی خاتون کو تلاش کرو، مولا کائنات کی اولاد میں سے جو ایک عورت ہمارے شہر میں آئی اس کو تلاش کرو۔ اور خود بھی ان کو تلاش کرنے کے نکل گیا، اور اس کو بتایا گیا کہ وہ علوی خاتون تو اس بوڑھے آدمی کے گھر پر ہے۔ وہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا آپ کے یہاں پہ کوئی علوی خاتون آئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں آئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس علوی خاتون کو میرے گھر پر بھیج دیجیے۔ تو وہ بوڑھے شخص نے انکار کر دیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے 1000 دینار کی پیشکش کی کہ 1000 دینار لے لیجئے اور بدلے میں اس خاتون کو میرے گھر پر بھیج دیجئے۔ تو اس بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ اگر آپ 1,00,000 دینار بھی دیں گے تب بھی یہ نہیں ہو سکتا۔
آپ 1,00,000 دینار بھی اگر مجھے دے دیں تب بھی اس علوی خاتون کو آپ کے گھر نہیں بھیجوں گا۔ اور جب وہ جو رئیس شہر تھا، جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، تب اس بوڑھے شخص نے کہا کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور جو محل تم نے دیکھا ہے، اللہ کے رسول نے جو تمہیں محل دکھایا وہ یقیناً میرا ہی محل ہے، اور تمہیں اس بات پر فخر ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تو سنو، یہ علوی خاتون جیسے ہی ہمارے گھر میں آئی، میں اور میرے پورے گھر والے اس علوی خاتون کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور ان کی برکتیں ہمیں پہلے ہی حاصل ہو چکی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خواب میں بشارت عطا فرمائی کہ ھذا القصر لک ولأہلک بما فعلت مع العلویۃ وانتم من اہل الجنہ، کہ یہ جو محل تمہیں دکھایا جا رہا، یہ محل تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، اس حسن سلوک کے بدلے میں، اس برتاؤ کے بدلے میں، جو اچھا برتاؤ تم نے اس علوی خاتون کے ساتھ کیا، اور تم سب گھر والے جنتی ہو۔ سوچیں کہ ایک علوی خاتون کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے، اور ایک علوی خاتون کا اس طرح سے احترام اور ان کی تعظیم کرنے کی وجہ سے ایمان کی دولت مل گئی۔ مجوسی تھے اور آتش پرست تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور اس کے مقابلے میں وہ رئیس مسلمان تھا لیکن علوی خاتون کا ادب نہیں کیا، ان کی مدد نہیں کی تو محروم ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت اطہار اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعظیم و توقیر کا یہ انعام ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نعمتوں سے نوازا کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید شریف نے حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں یہ بات بیان کی کہ کاشف البحیرہ نام کے ایک شخص نے ایک سید کو مارا، ایک سید زادے کو مارا۔ جب رات میں سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے کیوں مارتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ پہلے تو یہ تھا کہ حضور اعراض فرما رہے تھے، حضور اس سے منہ موڑے ہوئے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ ہے کہ آپ مجھ سے اعراض فرماتے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تو نے مجھے مارا ہے اس لیے میں تجھ سے اعراض کرتا ہوں۔ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو مار کیسے سکتا ہوں، اس کا تو تصور بھی نہیں آ سکتا، میں نے کب آپ کو مارا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ضربت ولدی، کیا تو نے میرے بیٹے کو نہیں مارا؟ کیا تو نے میرے بیٹے کو نہیں مارا؟ تو وہ کہتا ہاں یا رسول اللہ میں نے ان کو مارا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ما وقعت ضربتک الا علی ذراعی ھذا، کہ جو تو نے میرے بیٹے کو مارا تھا یہ تیری مار میری اس کلائی پر لگی ہے، تیری مار میری اس کلائی پر لگی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی کو کھول کر دکھایا تو کلائی پر ورم آ گیا تھا، کلائی سوج گئی تھی، جیسے کہ وہ شہد کی مکھی ڈنک مار لے تو کیسے سوجن ہو جاتی، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائی مبارک پر سوجن آ گئی تھی۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو تکلیف دی جائے تو اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کی اولاد کو ناراض کیا جائے اس سے حضور ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہرگز خبردار سادات کرام کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کو راضی رکھنے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت علامہ مقریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت رئیس شمس الدین محمد ابن عبداللہ عمری سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قاضی جمال الدین محمود اجمی نے بیان کیا۔ قاضی جمال الدین اجمی کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ قاضی جمال الدین اجمی یہ قاہرہ کے گورنر تھے، قاضی جمال الدین محمود اجمی۔ تو حضرت رئیس شمس الدین کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا، قاضی جمال الدین کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے وزیروں اور اپنے خادموں کے ساتھ سید عبد الرحمن طباطبی مؤذن کے گھر تشریف لے گئے، یعنی قاہرہ کے گورنر ہیں، گورنر کا پھر کیسا تام جھام ہوتا ہے، لیکن وہ سید عبد الرحمن طباطبی مؤذن کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ رئیس شمس الدین کہتے کہ میں بھی ساتھ میں تھا، اور قاضی جمال الدین نے جانے کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کی، سید عبد الرحمن سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی۔ تو سید عبد الرحمن کو جب پتہ چلا کہ گورنر خود ان کے یہاں پہ آئے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ گورنر اس طریقے سے حاکم اور حکمران لوگوں کے گھروں پر نہیں جایا کرتے، لیکن وہ سید عبد الرحمن نے دیکھا کہ گورنر خود آئے ہوئے، قاضی جمال الدین محمود اجمی خود ان کے گھر پہ آئے، فوراً دروازہ کھولا، ان کو گھر کے اندر لے کر گئے، ان کے خادموں کو بھی اندر لے کر گئے، ان کے ساتھ جو ان کے
وہ نائب وغیرہ جو بھی وزیر جو کچھ بھی آئے تھے ان سب کو وہ گھر میں لے کر گئے، اور گھر میں سب جتنے بھی حضرات تھے سب اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے بیٹھ گئے۔ جب سب اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو قاضی جمال الدین عرض کرتے ہیں، جو قاہرہ کے گورنر تھے، وہ گورنر سید عبد الرحمن کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے معاف فرما دیں۔ سید عبد الرحمن سید زادے ہیں، یہ گورنر صاحب قاضی جمال الدین ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور مجھے معاف کر دیں۔ تو سید عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کس بات پر معاف کروں، وہ بات تو بتاؤ، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی، مجھے پہلے وہ تو بتائیے کہ کس بات پر معاف کروں۔ تو قاضی جمال الدین کہتے ہیں کہ کل آپ بادشاہ کے قلعے میں تشریف لائے تھے، میں بھی اس وقت بادشاہ کے قلعے میں موجود تھا۔ بادشاہ یعنی ملک ظاہر برقوق اس کا نام تھا، اس بادشاہ کے قلعے میں میں موجود تھا، بادشاہ کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ تشریف لائے، سید عبد الرحمن آپ تشریف لائے اور آپ بادشاہ کی مجلس میں مجھ سے اونچی جگہ پر بیٹھ گئے۔ یہ گورنر ہیں، قاہرہ کے گورنر، تو کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ مجھ سے بلند جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کی مجلس میں یہ مجھ سے اونچی جگہ پر بیٹھ گئے، ان کو مجھ سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ خیال میرے دل میں آیا۔ اسی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمائے یا محمود تعنف ان تجلس تحت ولدی، کہ اے محمود کیا تجھے اس سے عار آتی ہے، کیا تجھے تو اس سے شرم محسوس کرتا ہے کہ میرے بیٹے سے نیچے بیٹھے، میرے بیٹے اور میری اولاد سے نیچے بیٹھنے میں تجھے شرم محسوس ہوتی ہے؟ اس میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اتنا سننا تھا کہ سید عبد الرحمن رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ کیا میں ایسا ہوں؟ میں تو ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد فرمائے، میں تو ایسا نہیں۔ اور اشک بار ہو گئے، آنسو بہانے لگ گئے۔ آپ کو دیکھ کر جتنے بھی مجلس میں موجود تھے ان سب کے بھی آنسو نکل گئے اور سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے معاف کر دیا۔ آخرکار یہ گورنر کا قافلہ حضرت کی بارگاہ میں ان لوگوں نے دعا کی درخواست کی، سید عبد الرحمن کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی درخواست کی، پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ تو دیکھیں اگر کسی سید زادے کی بارگاہ میں اس طریقے سے کوئی بے ادبی ہو جاتی یا کوئی گستاخی ہو جاتی ہے، ان کے تعلق سے کوئی غلط خیال دل میں بھی آ جاتا ہے، تو یہ پرانے زمانے کے بزرگوں کے معاملات تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل سنت، وہ پالکی والا مشہور واقعہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی کام سے باہر آپ کو جانا تھا تو پالکی منگوائی کہ پالکی کا انتظام کیا جائے۔ پالکی وہ پرانے زمانے میں ڈولی کیا کہتے ہیں، ڈولی، اس کے اندر بیٹھتے ہیں اور 3-4 لوگ اٹھا کر، 2 لوگ آگے سے 2 لوگ اٹھا کے، اس میں ایک بانس لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے پکڑ کے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے میں ایسا چلتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پالکی منگوائی، پالکی آ گئی، اس میں تشریف فرما، وہ لے کر چلنے لگے۔ کہار کہا جاتا ہے، جو یہ کام کرتے ہیں ان کو کہار کہا جاتا ہے، پالکی اٹھانے والوں کو۔ تو کہاروں نے پالکی اٹھائی اور لے کر چلے۔ ابھی تھوڑی ہی دور تک گئے تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے ارشاد فرمایا پالکی روکو، پالکی کو روکو۔ بڑے بے چین ہو کر پالکی سے باہر تشریف لائے، اور وہ جو کہار تھے جو پالکی کو اٹھانے والے ان سے ارشاد فرمانے لگے کہ سچ سچ بتائیے گا تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہ آپ میں سے آل رسول کون ہے؟ پالکی اٹھانے والوں میں سے آل رسول کون ہے؟ کیونکہ میرا جو عشق ہے، میرے عشق کا جو ذوق لطیف ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خوشبو آ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خوشبو آ رہی۔ یقیناً آپ میں سے کوئی آل رسول ہے، جلدی بتائیں۔ تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن ان میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھے، پھر سر اٹھا کر جواب دیتے ہیں کہ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی ہے، آپ کام لیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو انہوں نے پھر بتایا مجبور ہو کر کہ میں ہی آل رسول ہوں اور میں ہی سید زادہ ہوں، میں مجبور تھا، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، میں آپ کے شہر میں بریلی شریف میں کئی مہینوں سے آیا ہوا تھا، میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا جس کے ذریعے سے میں کمائی کرتا اور میرے گزر بسر کا وہ ذریعہ ہوتا۔ تو میں نے یہ پالکی والوں کو دیکھا کہ یہ پالکی والے پالکی اٹھاتے ہیں اور اس طرح مزدوری کرتے ہیں اور کماتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہو گیا اور ان کے ساتھ میں بھی مزدوری کرنے لگ گیا۔ روزانہ صبح ان کے ساتھ نکل جاتا ہوں اور شام کو یہ جو کچھ بھی مزدوری میں میرا حصہ ہوتا ہے وہ مجھے دے دیتے ہیں، پھر میں اپنے گھر والوں کی طرف چلا جاتا ہوں اور اسی کے ذریعے سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا ہوں۔ ابھی تو ان کا یہ کلام پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسری جانب
आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पगड़ी उतार कर उनके कदमों में रख दी। अपनी पगड़ी, अपनी दस्तार, अपना इमामा शरीफ सैयदजादे के कदमों में रख दिया और अफसोस करते हुए कहते, हाय अफसोस कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे कितनी बड़ी खता हो गई, हाय गजब हो गया कि जिनकी जूती मेरे सर का ताज उनके कंधों पर मैंने सवारी की, जिनकी जूती मेरे सर का ताज है उनके कंधों पर मैंने सवारी कर ली। अगर मैदान महशर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि अहमद रज़ा क्या मेरे फर्जंदों के ये नाजुक कांधे इसलिए थे कि तुम उन पर सवारी करो, तो मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? मेरा इश्क रुसवा हो जाएगा, मेरा इश्क रसूल उसको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐ सैयदजादे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। उन्होंने कहा ठीक है माफ किया, लेकिन माफी मांगते रहे, कई बार माफ करवाया, कई बार माफी के अल्फाज बुलवाए, उसके बाद भी सुकून नहीं मिला, उसके बाद भी बेकरारी दूर नहीं हुई। तो इमाम कहते हैं कि मेरी गलती तो उस वक्त में समझूंगा कि माफ हुई, मेरी गलती की तलाफी उस वक्त में समझूंगा जब आप पालकी में बैठेंगे और मैं खुद पालकी को उठाऊंगा। और इमाम कहते हैं कि मेरी गलती की तलाफी उस वक्त होगी जब खुद आप पालकी में बैठेंगे और मैं पालकी को उठाऊं। तो वो सैयद साहब कहते रहने दीजिए, मैंने माफ तो कर दिया है, अब बात को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत। लेकिन इमाम कहते नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं, आपको पालकी में बैठना पड़ेगा। मजबूर होकर वो सैयद साहब पालकी में बैठे और सोचे कि वक्त का इमाम, जिसको वक्त का अपने जमाने का मुजद्दिद कहा जाता है, जिसके फजलो कमाल को, जिसके इल्म हुनर को सिर्फ हिंदुस्तान वालों ने नहीं बल्कि अरब वालों ने भी तस्लीम किया, वो इमाम एक सैयदजादे की पालकी उठा रहा है। इससे पता चलता है कि जो इमाम, जो आला हजरत, वो हमारे इमाम अहले सुन्नत जब सैयदजादों से इतनी मोहब्बत करते हैं तो उनके नाना जान से उनको कितनी मोहब्बत होगी। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें अहले बैत और औलाद रसूल की ताज़ीम सिखाई कि आले रसूल की ताज़ीम ऐसी कि निस्बत की ताज़ीम। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि उनकी रगों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून रवा दवा। तो बात यही है कि जब औलाद से इतनी मोहब्बत तो उनके नाना जान से कितनी मोहब्बत होगी। और यही इश्क़ रसूल था, यही मोहब्बत रसूल थी जिसकी बुनियाद पर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वहाबियों को, देवबंदियों को, गुमराह फ़िरक़ों को दंदान शिकन जवाब दिया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया। अपने कलम की तलवार से उनके सर कलम कर दिए और आज तक भी ऐसा वार किया है इमाम ने कि आज तक भी वो सर नहीं उठा पा रहे हैं। ये हमारे इमाम की शान आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर कोई आशिक़े रसूल बनना चाहे, हर मोमिन के दिल में इश्क़ रसूल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर वो कुछ कमी महसूस करे, अगर कोई ये महसूस करे कि इश्क़ रसूल में कुछ कमी है तो उसे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताबों का मुताला करना चाहिए। खुद ब खुद इश्क़ रसूल पैदा हो जाएगा, खुद ब खुद वो आशिक़ रसूल बन जाएगा। क्योंकि आप देखें आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तसानीफ़ को उठा कर देखें, हर चीज़ में फतवा लिख रहे हैं तो उसमें भी इश्क़ रसूल झलकता है, किताब लिख रहे हैं तो उसमें भी इश्क़ रसूल झलकता है, तकरीर और बयान करते हैं तो उसमें भी इश्क़ रसूल झलकता है। हर जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। हमारे इमाम की शान। तो हमारे इमाम ने हमें अहले बैत का अदब सिखाया। बहरहाल और भी बातें बयान की जा सकती थी, लेकिन अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आइंदा कल गुज़िश्ता साल जो हमने वाक़या करबला जहाँ से छोड़ा था उसके बाद हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला क्या होता है वो आइंदा कल बयान करेंगे। उम्मीद है कि आप कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अहले बैत से मोहब्बत करने, उनकी ताज़ीम व तकरीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सहाबा किराम से भी मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत मसलक आला हज़रत हम सब को कायम व दायम रखें और इसी पर हम सब का ख़ात्मा फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।